اور میری خواہش ہے کہ آپ قرآن مجید کھول کے جو حوالے میں دے رہا ہوں ان آیات کا مطالعہ بھی کریں، ان کو سمجھیں بھی، تدبر بھی کریں اور اس پہ فہم بھی حاصل کریں، تفسیر بھی اس کی پڑھیں اور اس کو دلائل کے طور پہ یاد بھی رکھیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کو آپ پڑھ لیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے جو بھی اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہو۔ تو پہلے وضاحت میں کر بیٹھا ہوں کہ اللہ کے کلام کی جو تشریح اور اس پر عمل کا جو طریقہ کار، جو اسلوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا، اسی کا نام سنت ہے۔ ایک مسلمان سنت کو معلوم کیے بغیر نہ توحید کی حقیقت سے واقف ہو سکتا ہے، نہ نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے طریقے سے، اور نہ ہی وہ سیاسی معاملات کو تابع فرمان الہی کر سکتا ہے، اور نہ معیشت و معاشرت کو۔ غرض قدم قدم پر اور لمحہ لمحہ مسلمان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ دور حاضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بجائے جس قوم کا بھی کوئی طریقہ، رسم، رواج اچھا لگتا ہے، ریچولز اچھے لگتے ہیں، نفس کو پسند آئے، جس قوم کا قانون نفس کو پسند آ جائے، بس وہ پارلیمنٹ اپنی من مانی سے اس کو پاس کر لے، اور اسے اختیار ہوتا ہے کہ جی پاس کر لیے قانون بن گیا ہے۔ تحفظ نسواں کے بل کو دیکھ لیں، اپنے خواہش نفس پہ بنایا ہوا بل ہے۔ لوگ سنت سے واقفیت حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دین چند رسموں کا مجموعہ بن گیا ہے، اور وہ رسمیں بھی سنت کے مطابق نہیں بلکہ ان لوگوں سے سیکھے جاتے ہیں جو خود دین سے ناواقف ہیں۔ جب سنت کی اہمیت کا شعور اور اس سے واقفیت ہی نہ ہو تو ایسے میں بدعات کی پھلنے پھولنے کے لیے فضا سازگار ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو سنت سے واقفیت ہے وہ بھی سنت پر عمل کی بجائے معاشرے میں رائج عادات، طریقے اور قانون پر عمل پیرا ہیں، اور وہ سنت کو جو عملی طور پر اہمیت دینا چاہیے وہ اہمیت دینے کے لیے عملاً کوشش ہی نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ لوگ سنت کی بجائے بدعات کو تو آئے روز دیکھتے رہتے ہیں، لیکن سنت ان کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ یاد رکھیں جب ایک بدعت معاشرے میں رائج ہوتی ہے ایک سنت مفقود ہو جاتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجوہات ہیں، بدعت کی وجوہات بھی سمجھیں۔ لوگ جو کچھ بھی دین کے نام پر اپنے آباء و اجداد، معاشرے کے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اسی کو دین سمجھ کر اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ ایک وجہ تو اس کی ہے، اگر کبھی انہیں کوئی اصل حقیقت سے آگاہ بھی کرے تو اسے وہابی وغیرہ کہہ کر اس کی بات کو دبانے اور بے اثر کرنے پر پورا زور لگا دیا جاتا ہے۔ پھر دنیا کمانے، معاشرے میں اپنا اثر رسوخ اور روب داب دبدبہ قائم کرنے کے لیے اکثر لوگ قرآن و سنت کے گہرے مطالعے کے بغیر ہی وہ ارشادات فرمانے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ختم، برسی، کل، 10واں، 40واں، ان مسجد کے جو امام ہیں ان کے طفیل یہ جاری ہے، جو لوگوں کو ان رسموں کے گھڑے گھڑے فضائل بھی سناتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ لواحقین کو یہ ڈراوا بھی دیتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح ایصال ثواب نہیں کریں گے تو ان کا مردہ سخت عذاب میں رہے گا، اس کی روح بھٹکتی رہے گی۔ اس کے چھٹکارے کی یہی صورت ہے کہ ختم خوانیاں کروائی جائیں۔ ان تمام ختموں میں فیس، جوڑے، کپڑے، پھل، چنے، مٹھائی اور 40 روز تک ختم کے نام پر رنگا رنگ کھانے کون سمیٹتا ہے؟ یقیناً یہی امام مسجد جو علم سے تو اتنا واقف نہیں ہوتا ہے لیکن بدعت کو خوب فروغ دیتا ہے۔ 11ویں عید میلاد النبی، شب برات، شب معراج کی راتوں کی اجتماعی نوافل، قرآن خوانی، مسجد اور مزاروں پر چراغاں، جھنڈیاں لگانا، نعت خوانی، میلاد خوانی کی محافل میں پیش یا تو سیاسی لوگ ہوتے ہیں جو عوام میں غریب پرور، نیک نام، دیندار کہلوا کر ان سے ووٹ حاصل کرنے کے داؤ پیچ لڑاتے رہتے ہیں، یا پھر وہ منچلے نوجوان ہوتے ہیں جنہیں چندے اکٹھے کر کے جھنڈیاں لگانے، چراغاں کرنے، نعت خوانی، میلاد خوانی اور محفل سماع اور محفل ناچ رنگ جمانے، بھنگڑا ڈالنے اور ختم شریف کے چاول، پھل، مٹھائیاں کھانے کھلانے کا کام، یا اس طرح کی آوارہ گردی اور آوارہ نظری کا چسکا پورا کرنا ہوتا ہے، وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس میں انہیں کوئی مطعون بھی نہیں کر سکتا، کوئی برا بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ان کے نزدیک تو ایک نیک کام ہو رہا ہے۔ پھر یہ سب کام لوگوں کی جیبوں میں سے زبردستی پیسے نکلوا کر یا انہیں خود ساختہ نیکی کا فریب دے کر ان سے مال بٹورتے ہیں۔ حسن اتفاق سے انہیں ایسے مولوی، گویے اور عوام بھی مل جاتے ہیں جو اس کام میں ان کا پورا ساتھ دیتے ہیں۔ یہی لوگ بسنت، ویلنٹائن ڈے، نیو ایئر، جشن آزادی اور ہر عرس اور میلے میں بھی پیش ہوتے ہیں۔ ان بدعات کے فروغ میں نام نہاد مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے۔
جو ہاتھ میں تسبیح پکڑے لمبے لمبے درود وظیفے کرتے نظر آتے ہیں۔ اجتماعی درود خوانی کرنا، گٹھلیاں پڑھنا، کسی نہ کسی دن سے کوئی نسبت ڈھونڈ کر اس روز روزہ رکھنا، حج کر کے حاجی کہلوانا، خود ساختہ درود اور وظائف پڑھنا اور دوسروں کے سامنے ان وظائف کے فضائل اور کرامات بیان کرنا، ساز و رنگ اور شراب و کباب کے ساتھ نعتیں پڑھ کر اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے چوم کر خود کو عاشق رسول ثابت کرنا، اپنے گناہوں کو نیکی کے پردے میں چھپانے کا ایک داؤ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ اس داؤ سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ عوام میں بہت نیک دل، ولی، پہنچی شخصیت بن جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ کیبل پر بھی شوق فرماتے ہیں اور تھیٹروں، کلب میں اور پیشہ ور عورتوں سے بھی روڑ رسم رکھتے ہیں۔ مائیوں، مہندی کی رسومات میں ہندوؤں کو بھی مات دے دیتے ہیں۔ رشوت، ڈاکہ، جھوٹ، فریب، غبن، سب کبھی عادت ان کو مرغوب ہوتی ہیں۔ مغرب و مشرق کے ہر بے حیا فیشن اور رواج کے لوگ ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اور پھر قبوری بدعات کے فروغ میں یہ لوگ بھی نمایاں ہیں، جو گدی نشین ہے، سجادہ نشین ہے، کوئی مجاور ہے، کوئی ملنگ ہے، کوئی مجذوب ہے، اور عوام کی اکثریت ان کی عقیدت، ارادت، غلامی اور نسبت پر فخر کرتی ہے۔